کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہو جب تم اس کو راضی رکھ کے رہو، راضی کر کے لوگے، نیکی کر کے لوگے۔ اللہ تعالیٰ سے چھین نہیں سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، لڑ کے نہیں لے سکتے، عاجزی سے منوا کے ہی لے سکتے، اور اسی طریقوں سے لے سکتے ہیں جن طریقوں سے دینے کا اس نے کہا ہے۔ اللہ دینا چاہتے ہیں۔ آج کل کے ہمارے اس مادی زمانے میں، مادی دور میں، روٹی، کپڑا اور مکان، پیسے کو اتنی اہمیت حاصل ہو چکی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے تو اصول یہ بنا لیا، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اور ہم لینا چاہتے ہیں، رکاوٹ کہاں ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ جن راستوں سے، جن طریقوں سے دینا چاہتے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر آ جائیں تو مل جائے گا، اور اگر غلط طریقے سے جائیں گے تو نہیں ملے گا۔ اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں اور وظائف پوچھتے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، رزق میں تنگی ہے، کوئی عمل بتائیں، رزق میں تنگی ہے، کوئی طریقہ بتائیں، رزق میں آسانی ہو جائے۔ تو آج انشاءاللہ وہ طریقے بتائے جائیں گے جس کو اگر اپنا لیا انشاءاللہ اتنا اللہ عطا فرمائیں گے کہ آپ بس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کسی عامل بنگالی کے یا کسی دیوار پہ پڑے ہوئے کسی ہندو کے وظیفے نہیں میں بتا رہا۔ تو یہ جو وظائف آج میں بتاؤں گا یہ کسی ایسے ویسے بندے کے نہیں، رسول اللہ بیان ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جس پر عمل کرنے سے رزق میں اضافہ یقینی اور یقینی اور یقینی ہے۔ آپ کہیں تو میں قسم بھی کھا سکتا ہوں، کیونکہ میری بتائی ہوئی بات تھوڑی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے۔ یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم غلط ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی ہوئی غلط نہیں ہوتی۔ کمی ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے۔ اچھا جی، اب رزق کی کنجیاں سمجھ لیجئے، وظائف سمجھ لیجئے۔ جو ماسٹر کنجی ہے نا، ماسٹر کی، وہ ہے نماز کی پابندی، خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھوانا۔ دلیل: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ تو کون سا طریقہ بتایا جی؟ نماز، خود بھی پڑھنا، گھر والوں کو بھی پڑھوانا۔ کیسی نماز؟ کہ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہو تو اس کا دماغ کلر میچنگ پہ چل رہا ہو، یا کچن میں ہنڈیا رکھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر، ادھر چل رہا ہو۔ مرد نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے اندر دکانداری چل رہی ہو، ایسی نماز۔ اس نماز سے نہیں تبدیلی آنی۔ نماز بن جائے تو پھر تبدیلی آئے گی، نماز سیکھنی پڑے گی۔ جیسی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں نہیں۔ ہاں اگر ٹھیک پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ نماز خشوع و خضوع والی ہو، طریقے کے ساتھ ہو، تو یہ اثرات مکمل تب آئیں گے۔ تو نماز سے خالی رزق نہیں ملتا، اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان تھا، اس سے میں نے ایک سوال پوچھا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں۔ تو سوال یہ تھا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اللہ تعالیٰ اسے کیا دیں گے؟ بیٹا آپ بتاؤ، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو کیا ملے گا؟ کوئی بھی بتائے، بچوں میں سے کوئی بتا دے، نوجوانوں میں سے۔ بھئی جنت ملے گی نا، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے اسے جنت ملے گی۔ تو اس سوال کا جواب بنتا ہے نا ایک جنت۔ اب میں دوبارہ پوچھتا ہوں، جو 5 وقت کا نمازی ہے اسے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ جنت کتنی اہم، بڑی اور قیمتی جگہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ جو پاک پروردگار 5 نمازوں میں جنت جیسی بڑی عظیم الشان نعمت دے رہا ہے، وہ 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ ہم رزق کے دوران نماز بھول جاتے ہیں، رزق کمانے کے دوران رزق کو یاد رکھتے ہیں، رزاق کو بھول جاتے ہیں۔ چلیں جی، اب دوسری بات، رزق کی کنجیوں میں پہلی کنجی نماز اور دوسری کنجی استغفار، کثرت کے ساتھ، کثرت استغفار۔
قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ جو استغفار کرتا ہے کثرت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اس کو مال عطا فرماتے ہیں، مال سے مدد فرماتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود۔ اب یہاں دو تین باتیں آتی ہیں، کون سا استغفار کریں، کتنا کریں، کس کیفیت سے کریں، کون سا کریں، کتنا کریں، کس کیفیت سے کریں، یہ بتا دیں، اگلا پوائنٹ بتا دیں، یہ بھی بتا دیں۔ کون سا کریں؟ بھائی جو مرضی کر لیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کچھ بتا دیتے ہیں، استغفر اللہ، خالی اتنا کثرت سے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ ربی، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ سارے ٹھیک ہیں۔ اور بھی ہیں، ایک سید الاستغفار بھی ہے، استغفار کا سردار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ پڑھ لیجئے، کوئی پڑھ لیجئے۔ سید الاستغفار سن کے ڈرنا نہیں ہے، چھوٹے والا بھی پڑھ سکتے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ کون سا پڑھنا ہے، یہ بات کلیئر ہوگی جی۔ دوسری بات، کتنا پڑھنا ہے، جتنا زیادہ ہو جائے، باوضو ہو، بے وضو ہو، چلتے پھرتے، کہیں آتے جاتے، جتنا زیادہ ہو جائے اتنا فائدہ۔ تاہم ایک اس میں وظیفہ ہے استغفار کے ساتھ، 21 دن تک کر لیجئے۔ کتنے دن؟ 21 روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ، ایک دن میں 1200 مرتبہ، صبح سے لے کے رات تک اکٹھا 1200 پڑھ لیں، آگے پیچھے کر کے، کبھی 100، کبھی 200، کبھی 50، متفرق اوقات میں وضو ہو نہ ہو، تمام صورتوں میں صبح سے لے کے رات تک 1200 کرنا ہے۔ ایک دن میں 1200، ہاں ایک دن میں 2000 ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگلے دن کا 1200 پھر گنیں گے ہم۔ تو 21 دن تک ترتیب یہ رکھیں کہ ایک دن میں کم سے کم 1200، زیادہ جتنا ہو جائے وہ ہونے دے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی بڑی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ کئیوں کو بتایا، یقین کے ساتھ کیا، اللہ نے مہربانی فرما دی۔ 21 دن تک استغفار کرنا ہے، کوئی سا بھی کر لیجئے، ایک دن میں 1200 مرتبہ، صبح سے لے کے شام تک پورا ہو جائے، وضو ہو نہ ہو، جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بھی پڑھ لے۔ تو میں نے جو بتا دیا نا، اس میں سارے تقریباً مسائل حل ہو گئے۔ اب پتہ ہے کیا ہوگا؟ کل مجھے میسیج آئے گا، حضرت کیا ایسے بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی خوبصورت سی بات نکال کے لائیں گے سوال پوچھنے کے لیے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں، واہ جی واہ۔ ایک سادہ بات بتا دی، اس پر عمل کر لیں، لیکن اس کو مشکل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی پوچھے گا، جی قبلہ رخ ہو کے بھی پڑھنا ہے نا؟ اچھا جانماز سے اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جب کہہ دیا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، نہیں، اچھا جانماز سے اٹھنے کیا آپ نے جو بتایا جانماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ دن پہلے ایک مزیدار سوال آیا، اللہ خوش رکھے سب کو، کسی پوچھنے والے نے سوال پوچھا، حضرت میں نے نماز پڑھ لی، قبلہ رخ صحیح تھا، نماز پڑھ کے دیکھا کہ جانماز الٹی ہو گئی تھی، جو پاؤں کی جگہ تھی وہ ادھر تھی اور قبلے والی جو جگہ تھی وہ دوسری طرف تھی۔ اب میری نماز ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ دوبارہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ اور فون آنے، پہلے میسیج ریکارڈنگ بھیجی، پھر فون پہ فون کے نماز کا وقت نہ نکل جائے، ذرا فوراً بتا دیں۔ تو سادہ لوگ ہوتے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ تو بھائی جو آسانی والی بات ہو نا اس پر عمل کر لیں، بہت زیادہ اس کو مشکل نہ بنائیں، آسانی رہے گی اس میں۔ اچھا جی، کون سا پڑھیں یہ بات کلیئر ہو گئی، کتنا پڑھیں یہ بات آ گئی۔ کم سے کم تو بھائی جتنا ہو جائے، کوشش کر کے 50 دفعہ تو پڑھ ہی لیا کرے نا، اس سے بھی نیچے اب کیا جانا، باقی جتنا ہو سکے۔ ہاں اصل بات کس کیفیت سے پڑھنا ہے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی کہتی تھی، جو ہمارا استغفار ہے یہ خود استغفار کا محتاج ہے۔ ہم ایسے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، معافی استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسی وقت دل میں گناہوں کے ارادے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔
یعنی زبانی جمع خرچ چل رہا ہوتا ہے. کیفیت ہو شرمندگی ہو، معافی مانگنے کی کیفیت ہو